ایک ایسی زمین جہاں سورج کی تپش سے زیادہ ایک عام انسان کا خوف معصوم دلوں کو جلاتا تھا۔ یہ قدیم مصر تھا، دنیا کی سب سے عظیم، سب سے طاقتور اور سب سے مغرور ریاست۔ دریائے نیل کی موجوں کے کنارے بسے اس عظیم الشان شہر میں بلند و بالا محلات محض پتھروں سے نہیں بلکہ غریبوں کی ہڈیوں اور بنی اسرائیل کے مجبوروں کے خون اور پسینے سے تعمیر کیے جا رہے تھے۔ تپتے ہوئے صحرا کی دہکتی ریت پر ننگے پاؤں چلنا، پیٹھ پر کوڑوں کی بے رحم بارش سہنا اور بھاری پتھر اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کی آہیں آسمان کو چیر رہی تھیں۔ ان کی عورتوں کو محض اس لیے زندہ رکھا جاتا تاکہ غلامی کا یہ سیاہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہے، جبکہ ان کے مردوں کی کمریں زندگی بھر کا بوجھ اٹھا اٹھا کر کمانی کی طرح ٹوٹ چکی تھیں۔ حرکت کرو، تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جائیں پر یہ پتھر رکنا نہیں چاہیے۔ خدا مصر کا یہ محل آج ہی مکمل ہونا ہے۔ ظلم کی یہ انتہا تھی کہ فضاؤں میں انسانی سسکیوں کے علاوہ کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ آسمان سے باتیں کرتے ان عظیم الشان ستونوں اور بلند فصیلوں کے بیچ سونے اور بیش قیمت جواہرات سے سجے تخت پر بیٹھا ایک شخص صرف زمین کا بادشاہ ہونے پر راضی نہیں تھا۔ اس کا تکبر اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ خود کو کائنات کا مرکز اور تخلیق کار سمجھنے کی جسارت کرنے لگا تھا۔ فرعون: اے مصر کے درباریوں، کیا میرے سوا تمہارا کوئی اور راب ہے؟ اس کا ایک اشارہ موت کا پروانہ ہوتا اور اس کی ایک جنبش ابرو سے ہنستی کھیلتی زندگیاں مٹی میں ملاتی جاتی تھیں۔ اس کی آواز جب دربار کے ایوانوں میں گونجتی تو مصر کی گرم ہوائیں بھی خوف سے تھم جاتی تھیں۔ وہ جب اپنے دربار میں کھڑا ہوتا، اپنی آنکھوں میں شدید جاہ و حشم اور غلیظ غرور بھر کر آسمان کی طرف دیکھتا اور گرج کر کہتا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ اس کے دربار میں چل کر نہیں آتے تھے بلکہ دہشت کے مارے زمین پر رینگتے ہوئے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اس کی خود ساختہ خدائی پورے مصر کو ایک سیاہ اژدہے کی طرح نگل چکی تھی۔ ہر چوراہے پر اس کے دیو قامت بت نصب تھے جن کی پوجا فرض تھی، اور کسی میں یہ مجال نہ تھی کہ وہ اس جبر کے خلاف لب کشائی کر سکے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ آسمان والے کو انسانی تخت و تاج کا گھمنڈ توڑنے میں صدیاں نہیں، صرف ایک پل لگتا ہے۔ اس طاقتور ترین فرعون کی پرسکون نیندیں ایک رات ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں۔ اسے ایک ایسا دہشتناک اور لرزہ خیز خواب دکھائی دیا جس نے اس کے وجود کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی سمت سے ایک ایسی خوفناک آگ اٹھی ہے جس کی لپٹیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ وہ آگ اتنی شدید اور بے قابو تھی کہ سمندروں کو عبور کرتی ہوئی مصر کی طرف بڑھی، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے فرعون کے تمام عظیم محلات کو، اس کے سونے کے تخت کو اور ان تمام مغرور مورتیوں کو پگھلا کر مٹی میں ملا دیا۔ فرعون نے دیکھا کہ اس کی پوری سلطنت جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی ہے اور وہ بے بس کھڑا اپنی تباہی کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ مگر اس خواب میں ایک عجیب اور حیرت انگیز پہلو یہ تھا کہ اس بھیانک آگ نے بنی اسرائیل کے کچے، ٹوٹے ہوئے اور بدحال گھروں کو بالکل نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ اس قہر کی آگ کے درمیان بھی بالکل محفوظ اور پرسکون تھے۔ اس ایک خواب نے خدائی کے دعوے دار کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ فرعون ماتھے پر پسینے کی بوندیں لیے ہانپتا ہوا بیدار ہوا۔ جب خوف دل میں گھر کر لے تو عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، اور جب عقل اندھی ہو جائے تو دنیا کا بدترین ظلم جنم لیتا ہے۔ اس نے فوراً ملک کے بڑے بڑے نجومیوں، کاہنوں اور جادوگروں کو طلب کیا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے خواب کی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور تیرے تخت کے زوال کا حقیقی سبب بنے گا۔ فرعون نے اس خوف کے زیر اثر ایک ایسی دستاویز پر مہر لگائی جو قانون نہیں بلکہ معصوم انسانیت کا قتل عام تھا۔ اس نے وحشت بھری آواز میں حکم دیا، بنی اسرائیل میں اب جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً ذبح کر دیا جائے۔ اس ظالمانہ حکم کے صادر ہوتے ہی شہر شہر تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ فرعون کے جلاد صفت سپاہی گھروں میں زبردستی گھس کر معصوم بچوں کو ان کی ماؤں کے سینوں سے چھینتے اور ان کے گلے کاٹ دیتے۔ ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئیں،
گلیوں میں نوزائیدہ بچوں کی چیخیں اور ماؤں کا نوحہ فضاؤں میں زہر گھولنے لگا۔ ہزاروں معصوموں کا پاک لہو مصر کی تپتی مٹی میں جذب ہو گیا۔ لیکن فرعون یہ بھول گیا تھا کہ انسان کی تدبیر خدا کے فیصلے کے سامنے ہیچ ہے۔ اللہ نے جس بچے کی حفاظت کا ذمہ لیا ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فرعون نے جس بچے کے ڈر سے دریا کو خون سے رنگین کر دیا، اللہ نے اسی بچے کی پرورش کا انتظام فرعون کے اپنے شاہی محل میں کروا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خوف سے لرز رہا تھا، مگر جب اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے اپنے لخت جگر کو ایک لکڑی کے چھوٹے سے صندوق میں رکھا اور اسے دریائے نیل کی تند و تیز لہروں کے حوالے کر دیا۔ یہ منظر انسانی تاریخ میں توکل اور ایمان کی بلند ترین مثال تھا۔ وہ صندوق لہروں پر تیرتا ہوا اللہ کے حکم سے ٹھیک اسی جگہ پہنچا جہاں فرعون کی بیویاں اور کنیزیں موجود تھیں۔ وہ صندوق جب محل کے کنارے لگا تو اللہ نے فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ کے دل میں اس بچے کے لیے بے پناہ محبت ڈال دی۔ فرعون جو موت کو تلاش کر رہا تھا، اسے یہ خبر تک نہ تھی کہ اس کی تباہی کا سامان اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی اپنی ملکہ کی گود میں پل رہا ہے۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ایک شہزادے کی طرح شروع ہوئی، جبکہ اللہ نے ان کی اپنی والدہ کو دودھ پلانے کے بہانے دوبارہ ان سے ملا کر اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ یہاں سے حق اور باطل کی اس عظیم جنگ کا آغاز ہوا جس نے تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ برسوں بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے طویل سفر اور کٹھن آزمائشوں کے بعد مصر کی سرزمین پر واپس لوٹے تو وہ ایک شہزادے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ رسول بن کر آئے تھے۔ ان کے چہرے پر نبوت کا وہ نور تھا جس کے سامنے شاہی دربار کی تمام رعنائیوں کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ جب وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ فرعون کے عالیشان دربار میں داخل ہوئے تو ہر طرف ایک پراسرار سناٹا چھا گیا۔ فرعون جو اپنے تخت پر غرور سے لبریز بیٹھا تھا، اس نے حقارت سے پوچھا، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا اور پھر اسے راستہ دکھایا، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت کا مالک ہے۔ فرعون نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ملک کے ماہر ترین جادوگروں کو جمع کیا۔ ہزاروں کا مجمع تھا اور ہر کسی کی نظریں اس مقابلے پر لگی تھیں۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جو جادو کے زور سے زمین پر رینگتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ پورے دربار میں دہشت پھیل گئی، مگر تبھی اللہ کا حکم ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا۔ وہ عصا دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا اور اس نے جادوگروں کے تمام مصنوعی سانپوں کو ایک ہی پل میں نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں پر حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ جادو نہیں بلکہ رب کائنات کی سچی طاقت ہے۔ وہ وہیں سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون کی انا خاک میں مل گئی، مگر اس نے توبہ کرنے کے بجائے ظلم کی راہ اپنائی۔ اس کے بعد مصر پر الہی عذاب کے دروازے کھل گئے۔ کبھی ٹڈی دل کے لشکر نے فصلیں تباہ کر دیں، کبھی خونخوار جوں نے سکون چھین لیا، کبھی مینڈکوں کی بہتات نے جینا محال کر دیا اور آخرکار دریائے نیل کا پانی خون میں بدل گیا۔ فرعون ہر عذاب پر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتا، مگر جیسے ہی مصیبت ٹلتی وہ پھر سے سرکش ہو جاتا۔ تکبر نے اس کے دل پر مہر لگا دی تھی۔ آخرکار وہ رات آئی جب اللہ نے بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر روانہ ہوئے، مگر پیچھے سے فرعون اپنے عظیم لشکر کے ساتھ تعاقب میں نکلا۔ جب بنی اسرائیل بحیرہ قلزم کے کنارے پہنچے تو سامنے موجیں مارتا سمندر تھا اور پیچھے موت کا لشکر۔ قوم موسیٰ خوف سے چیخ اٹھی، مگر موسیٰ علیہ السلام کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ آپ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا سمندر پر مارا اور ایک عظیم معجزہ رونما ہوا۔ سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا اور بیچ میں سے 12 خشک راستے نکل آئے۔ بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ پار اتر گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی اپنے گھمنڈ میں لشکر سمیت ان راستوں پر اتر گیا، لیکن جیسے ہی وہ سمندر کے بیچ پہنچا، اللہ نے پانی کو واپس مل جانے کا حکم دیا۔ پانی کی بلند دیواریں قہر بن کر فرعون اور اس کے لشکر پر ٹوٹ پڑی۔ جب پانی فرعون کے حلق تک پہنچا اور اسے اپنی موت یقینی نظر آئی تو وہ پکارا،
میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور فرمایا کہ آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ فرعون کی لاش کو لہروں نے ساحل پر پھینک دیا، جو آج بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ طاقت اور تخت سب فانی ہیں، بقا صرف اس ایک ذات کو ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔